معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی۔ بلاول بھٹو گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مفاہمت کو کامیاب کرنے کے لیے سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا۔ 9 مئی جیسے حملے، اداروں کو گالیاں سیاست کے دائرے میں نہیں آتے۔ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی لیکن ہم نے ہمیشہ سیاسی اختلاف کیا اور سیاسی مقابلہ کیا۔ ہم نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ مودی کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ صدر آصف زرداری کا گڑھی خدا بخش میں خطاب، کہا مودی شکر کرے کہ دنیا نے اسے بچایا ورنہ اس کے سارے جہاز گرا دیتے۔ مودی ہمارے آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور وزیر اعظم جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئیں۔ شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئر پرسن تھیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ڈاکٹر شمشاد اختر کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئی۔ شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئر پرسن تھی۔ اور PCB نے PSL کی 2 نئی ٹیمز بیچنے کے لیے ٹیکنیکل ایویلویشن مکمل کر لی۔ 2 نئی فرنچائزز کے لیے دی گئی بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل۔ ٹیمز کے لیے 12 بولیاں موصول ہوئیں، جس میں سے PCB کی بولی کمیٹی نے جانچ پڑتال کے بعد 10 کو اہل قرار دیا۔ 10 پارٹیاں نیلامی کے مرحلے میں شامل ہوں گی۔ نیلامی 8 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ کامیاب پارٹیاں راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، گلگت، مظفر آباد اور سیالکوٹ سے نام منتخب کر سکیں گی۔ PSL کے CEO سلمان نصیر کی اہل بولی دہندگان کو مبارکباد۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے نون لیگ کا وفد سندھ پہنچ گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی اطلاع ہے، نہ ہی کوئی بحث ہوئی۔ بانی PTI کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی PTI ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے۔ PTI والے بات کرتے ہیں یا نہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ توشخانہ 2 کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے اپیلیں تیار۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی جانب سے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی۔ اپیلوں میں موقف اپنایا گیا کہ نام اللہ شاہ، جس کو برطرف کیا جا چکا تھا، عدالت نے اس کے بیان پر انحصار کیا۔ بانی اور بشرا بی بی کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ ایک ہی جرم میں کئی بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کو سماعت کا اختیار نہیں تھا۔ صہیب عباسی کو غیر قانونی طور پر سلطانی گواہ بنایا گیا۔ بلغاری سیٹ توشخانہ قواعد کے مطابق سابق حکمراں جوڑے نے اپنے پاس رکھا۔ مقدمہ بغیر تفتیش قائم کیا گیا اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار سرکاری ملازم کی تعریف میں نہیں آتا۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ 1 تولہ سونا 2300 روپے اضافے سے 4,75,662 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $23 اضافے سے $4,533 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 462 روپے اضافے سے 8,407 روپے کی ہو گئی۔ FBR کا سوشل میڈیا پر اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ 1 جنوری سے نان کسٹم پیڈ سامان بیچنے والوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاٹ کا مال بیچنے والوں کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کی دکانوں اور گوداموں تک پہنچایا جائے گا۔ نادرا سے بھی مدد لی جائے گی۔ ملک کے بالائی اور بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -6۔
गोपस -5, कालाम, गिलगित, कोयटा और दीन में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। मंगल से बुध के दरमियान कराची में मगरिबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब में धुंध के डेरे रात गए और सुबह के औकात में मोटरवे पर सफर दुश्वार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। अमरीका में शदीद बर्फबारी के बायस 1500 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 4000 परवाजें ताखीर का शिकार। सबसे ज्यादा परवाजें न्यूयॉर्क और शिकागो में मुतासिर हुई। मिडवेस्ट और शुमाल मशरकी इलाकों में तूफानी बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी गई। न्यूयॉर्क में विंटर स्टॉर्म वार्निंग जारी कर दी गई। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी कंपनियों को और 10 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन ने खबरदार किया है ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियालंगेज इकदाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइल का सोमालिया के अलहदगी पसंद खत्ते सोमाली लैंड को आजाद मुल्क तस्लीम करने का ऐलान। इसराइली वजीर आजम का कहना है इसराइल ज़राअत, सेहत और टेक्नोलॉजी में ताउन को वुसअत देगा। सोमालिया के वजीर आजम ने इकदाम सख्ती से मुस्तरद करते हुए अपनी खुदमुख्तारी पर दानिस्ता हमला करार दे दिया। सोमाली लैंड गजा से फलस्तीनियों की मुमकिन आबादकारी के हवाले से इसराइल से बातचीत कर रहा था। भारतीय अखबार दी हिंदू ने नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी नाकाम करार दे दी। लिखा 2025 खारजा पॉलिसी के एतबार से सदी का मुश्किल और बिखरने का साल रहा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत का किरदार महदूद हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय जारहियत को सिफारती सतह पर हिमायत नहीं मिल सकी। भारत बांग्लादेश ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई। मोदी सरकार की दूसरों को मोरद इल्जाम ठहराने की पॉलिसी इस्लाह की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बच्चों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ रुझान। मुत्तहिदा अरब इमारात ने सख्त कवानीन मुतारिफ करवाने की तैयारी कर ली, जिसके बाद बच्चों का डाटा शेयर करने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद की जाएगी। ऑनलाइन गेम्स, जुए और सट्टे वाली गेम्स बच्चों के लिए ममनू करार दी जाएंगी। इमारात हुकाम का कहना था सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सख्त निगरानी की जाएगी। बच्चों के डिजिटल तहफ्फुज के लिए नई कौंसल कायम कर दी गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम ट्राई सीरीज में अपने पहले मैच में अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की अंडर 19 टीमों के दरमियान खेला गया ट्राई सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू ज़बान के अजीम शायर मिर्जा गालिब का आज 228वां यौम पैदाइश है। शायरी के सादा असलूब से दिल में घर कर जाने वाले असदुल्ला खान गालिब को आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर ने दबीरुल मुल्क और नजमुल दौला के खिताबात से नवाजा था।